ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورہ انعام آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب یہ مشرک لوگ کہیں گے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، ما اشرکنا، نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور ہم نہ ایسی کسی چیز کو حرام قرار دیتے جو اللہ نے حلال قرار دے رکھی ہے۔ اب یہ بیکار قسم کی دلیل مشرکین پیش کریں گے، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ بھی پیش کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم یہ نہ کرتے، یہ اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے۔ خود ہی تو آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور اس کی قدرت سے باہر کچھ نہیں، تو ہم بھی تو اس کی قدرت میں ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتا کہ ہم شرک نہ کریں تو وہ نہ ہمیں کرنے دیتا۔ حالانکہ اس کے خلاف دلائل مختلف الفاظ میں بہت ساری جگہوں پر گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو فرشتے بنا دیتا، یا سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا ایمان دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو اختیار پر چھوڑا ہے، اور ہر بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ ہر ایک اپنے اختیار کو، اپنی سمجھ کو استعمال کرتا ہوا وہ اللہ کا فرما بردار بنے یا نافرمان بنے۔ تو یوں زبردستی والا کام نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک باپ ہے، باپ گڑبڑ کرتا ہوا دیکھتا ہے بچے کو تو وہ فوری طور پر ڈانٹتا ہے، اگر وہ زبان سے نہیں سمجھتا تو پھر ہاتھ سے روکتا ہے، کیونکہ باپ اس کو کسی آزمائش میں نہیں ڈال رہا۔ آپ اس کو ایک اور مثال سے یوں سمجھیں کہ ٹیچر کلاس کے اندر جو بچوں کو لکھوا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو پڑھاتے ہوئے وہ کسی بھی بچے کو غلط لکھنے نہیں دیتا، لیکن وہی ٹیچر کمرے امتحان کے اندر ہوتا ہے، وہ کسی بھی بچے کو غلط لکھنے سے روکتا نہیں۔ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بچہ غلط لکھ رہا ہے، لیکن وہ نہیں روکے گا، نہیں اس کو بتائے گا کہ تم غلط لکھ رہے، یعنی زبردستی اس کو نہیں روکے گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب ٹیچر کلاس کے اندر پڑھا رہے ہیں تو پڑھاتے ہوئے وہ کسی آزمائش میں نہیں ڈال رہے، اور کمرے امتحان کے اندر وہی ٹیچر ان بچوں کو آزما رہا ہے، جانچ رہا ہے تھوڑے وقت کے لیے اختیار دے کر۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو آزما رہے ہیں۔ یہاں آزمائش کے لیے اللہ نے اختیار دے رکھا ہے کہ اپنے اختیار سے کوئی ماننا چاہتا ہے تو مانو، نہیں کوئی ماننا چاہتا تو نہ مانو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لائے، جو چاہتا ہے کفر کرنا تو وہ کفر کر لے۔ یہ ہے بات۔ تو ارشاد فرمایا کہ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا انبیاء کرام کو، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھا۔ قل هل عندکم من علم، آپ ان سے کہیے کیا ان کے پاس کوئی پڑھی لکھی بات ہے؟ فتخرجوہ لنا، اس کو نکال کر ہمارے سامنے لاؤ، کوئی حجت لاؤ، کوئی دلیل لاؤ، کوئی بات لاؤ کرنے والی۔ یہ تو متعدد بار اللہ تعالیٰ پہلے فرما چکے ہیں، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، تو پھر بندوں کا کمال کیا تھا؟ ان تتبعون الا الظن، یہ اس کے علاوہ اور کسی چیز کی اتباع نہیں کرتے، یہ سوائے گمان کے اور کسی چیز کی اتباع نہیں کرتے۔
اور یہ تو صرف اندازوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی یہ دلیل بھی ایسے گمان کے اوپر مبنی ہے، یہ کوئی پڑھی لکھی دلیل نہیں ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی حجت ہے جو دلوں تک پہنچ جاتی، جو کامل حجت اور دلیل ہے وہ اللہ کی ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن وہ آزمائش چاہتا ہے۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، آپ ان سے کہیے کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جن کو تم اپنی طرف سے حرام قرار دے کر بیٹھے ہو۔ فإن شہدوا فلا تشہد معہم، اگر یہ پھر بھی گواہی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور ایسے لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، کیونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اعمال میں، جو کچھ یہ اعتقادات اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ان کی خواہشات کی اتباع ہے۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون، وہ دوسروں کو اپنے رب کا برابر قرار دے رہے ہیں۔ اگر ان کا آخرت پر ایمان ہو تو کبھی بھی یہ ایسی حرکت نہ کریں اور توحید کے اوپر کاربند ہو جائیں۔ اصل میں ان لوگوں کا آخرت پر اعتقاد ہی باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ انسان جو اتنی زیادہ گناہ کرتا ہے تو اصل میں اس کا آخرت پر اعتقاد کمزور ہو جاتا، جس کو یہ یقین ہو، کامل یقین، اور ہر وقت اس چیز کا استحضار ہو میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہاں میرا کوئی بھی چھپا ہوا عمل چھپا ہوا نہیں رہنا۔ اللہ کے لیے تو یہاں بھی چھپا ہوا کوئی نہیں، لیکن وہاں سب کچھ جب اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، ہر اچھا جو میں نے کیا ہوگا، ہر جو برا کیا ہوگا، چھوٹا کیا ہوگا، بڑا کیا ہوگا، مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے، تو پھر بندہ سوچ کر قدم رکھتا ہے۔ اور یہی عقیدہ آخرت ہے جو انسان کو صحیح سمت پر رکھ سکتا ہے، سیدھے راستے پر چلا سکتا ہے۔